پہ پہنچ گئے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا وسیع رزق دے دیتا ہے تو نماز کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس رزق میں سے اپنے آل اولاد کے لیے بھی رکھیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل بڑا رکھیں، غریبوں مسکینوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، کاروبار میں برکت فرمائے گا۔ تو یہ میرا آج میں نے یہ پوائنٹ بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو نارمل ایک دو موٹی موٹی جو روٹین کیا ہیں کہ انسان کئی دفعہ چل رہا ہوتا ہے، چلتے چلتے آپ جو ہے نا آپ کو تھوک آ گئی ہے، تو تھوک کئی بندے دیکھتے ہیں کوئی دائیں طرف پھینک دیتے ہیں، کوئی سامنے پھینک دیتے ہیں، کوئی بائیں طرف اسی چلتے چلتے پھینک دیتے ہیں۔ تو ادھر ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں تو تھوک آپ لوگ جب پھینکتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بائیں طرف جھک کے تھوک نیچے زمین پہ پھینکا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی بیمار ہے، زکام لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈال دیا کریں، کیونکہ اس طرح پھینکنے سے دائیں طرف سے بھی منع فرمایا، سامنے سے بھی منع فرمایا، بائیں طرف پھینکیں اور جھک کے پھینکیں تاکہ فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ایک عام سی روٹین ہے۔ اس طرح ہم باتھ روم میں جاتے ہیں نہانے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے، تو اس میں آپ جو ہی باتھ روم میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ میں چھوٹی سی صورت اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ جب داخل ہوتے ہیں تو یا اللہ میں شیطان، جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ شیطان، جن اور جنی وہ انسان کو غلط طرف بھی وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہو۔ اور پانی بھی، اور وہاں پہ جب وضو کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، وضو کریں، آپ کو وضو کی 12 نیکیاں مل جائیں گی، اور پانی کا استعمال جو وضو کے لیے کرتے ہیں اس کو بھی حساب سے کریں، کیونکہ قیامت والے دن غیر ضروری طور پہ پانی کو ضائع کرنا، اس کا بھی انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ تو پھر آپ جب وضو کر کے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو وضو کے 2 نفل پڑھا کریں۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ آپ کو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اگر خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی گناہ سرزد وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر جس طرح حضرت بلال کا مرتبہ، کیونکہ ان کی پکی روٹین تھی کہ وہ 2 وضو کے نفل پڑھتے تھے، تو اس کا آپ پہلے میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جنت کے اندر، جنت کا دروازہ بھی کھولیں گے، اور باقی ان کی اتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، حبشی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا، تو وضو کے نفل ضرور پڑھا کریں، اس کا عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس طرح مسجد جب جاتے ہیں تو مسجد کے 2 نفل پڑھا کریں، 2 نفل مسجد کے پڑھیں، قیامت والے دن مسجد بھی آپ کے حق میں اللہ سے سفارش کرے گی، التجا کرے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے لیے بڑی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں، تو ان چیزوں کو اپنی آپ ایک روٹین بنا لیں کہ وضو کے بھی نفل پڑھیں، مسجد کے بھی پڑھیں، تاکہ قیامت والے دن یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکیں۔ اب میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں، خصوصاً آپ دیکھیں کراچی کے اندر یا پاکستان کے مختلف اور حصوں کے اندر، وہاں پہ معصوم جانوں کو جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان کو ناحق کو موبائل کے لیے یا گھر کے اندر ڈکیت داخل ہو جاتے ہیں تو ان کو قتل لوٹ مار کی وجہ سے قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح احکامات فرمائے ہیں۔ تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ کراچی کی سڑکوں پہ یا باقی شہروں میں صرف کراچی کا اس لیے نام دوں، وہاں پہ زیادہ یہ جو اس سلسلے میں کہ موبائل چھیننے آئے ہیں یا پیسے لینے کے آئے ہیں، تو وہ بیچارہ اگر آگے سے کچھ کہتا ہے تو اس کو فوراً ہی جو ہے نا وہ شوٹ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا احکام دیے، اپنے احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور نبی پاک کی سنت کے مطابق انہوں نے آگے ہمیں فردر جو ہے نا یہ بیان فرمایا ہے، اپنے مال، اپنے اہل و عیال، اپنے دین، اپنی جان کی حفاظت میں قتل ہونے والا بھی شہید ہے۔ یعنی اپنے مال کی حفاظت، اس کے پاس جو بھی مال ہے
اس کے لیے اگر وہ اپنی جان دے دیتا تو وہ شہید کا رتبہ حاصل کرے گا۔ تو ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، رشتہ داروں کو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ وہ خالی قتل نہیں کرتے، تو وہ ان کا رتبہ شہادت کا ہے۔ اور اپنے دین کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، اہل و عیال کے لیے حفاظت کے لیے اگر وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا رتبہ دیا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کا تحفظ کرتے ہوئے قتل کیا گیا ہے وہ شہید ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے کسی کونے میں جہاں مسلمان بستے ہیں تو یہ اس قسم کی جو قتل ہوتے ہیں وہ شہید کا رتبہ ان کو ملتا ہے۔ جو شخص اپنے اہل و عیال کا تحفظ کرتے ہوئے قتل کیا گیا ہے وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص اپنے دین پر قائم رہنے پر قتل کیا گیا ہے وہ بھی شہید ہے۔ اور جو اپنا خون بچاتے ہوئے قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اس سے نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم قسم کی جو ہے نا یہ حدیث مبارکہ ہیں، کیونکہ ہم زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں جاتے ہیں وہی شہید ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں کہ اپنا مال کی حفاظت کر رہے ہیں، آ کے مار کے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شہادت کے برابر سمجھا کریں۔ اور ان مائیں بہنوں کو، لوائن کی، ان کو غم تو ہوتا ہے لیکن اس لحاظ سے خوش ہونا چاہیے کہ ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں شہید کا رتبہ فرمائے گا ان کے لیے۔ تو یہ ہو گیا۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ملازمین کے حقوق پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں کوشش کریں کہ آپ کے شر سے پڑوسی محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے بعد پڑوسیوں کا خاص طور پہ حکم فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں جو بھی چیز کھاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری کو ہم اماں کہتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات ہیں، تو ان کو احترام کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ہم اماں کہتے ہیں، کیونکہ امت کی وہ مائیں ہیں۔ تو آپ ان کی سہیلیوں کے گھر تحائف وغیرہ بھیجتے رہتے تھے، تو اس لیے آپ بھی اپنے پڑوسی جو ہے نا، ان کی پڑوسیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا پڑوسی کیا بھوکا پڑا ہوا ہے اور آپ کے پاس گندم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پیسے کے انبار ہیں، صبح شام دوپہر کو 5 6 کھانے پک رہے ہیں، اور وہ بیچارہ سوکھی روٹی کھاتا ہے یا سوکھی روٹی نہیں بھی کھاتا، تو اس کا دولت کا تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیرے پڑوس میں ایک بندہ رہتا تھا، وہ بھوکا سو جاتا تھا اور تم مزے سے کھا پی کے سو جاتے تھے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ان چیزوں کو بہت اللہ تعالیٰ نے باریکی میں پوچھنا ہے کہ تیرا پڑوسی رات کو سو جاتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، تو وہ رات کو خلیفہ وقت تھے، یعنی بادشاہ اس وقت کے، اور وہ گلیوں کے اندر رات کو اکیلے پھرتے تھے، یا بہت کوئی ایک آدھ صحابی ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو وہ اس لیے پھرتے تھے کہ وہ صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں تو کہیں کسی کو اگر تکلیف ہے تو میں وہ دور کر سکوں۔ اس طرح وہ رات کے ٹائم گزر رہے تھے، تو بچوں کے رونے کی آواز آئی، انہوں نے سنی تو انہوں نے دروازہ کھٹکایا، گھر سے خاتون نکلی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اب خاتون کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آگے جو کھڑے ہوئے انسان یہ کون ہے، تو اس نے کہا جی بچے بھوکے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس لیے بچے رو رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ میں آپ بچوں کو چپ کرائیں، میں ابھی آتا ہوں، آپ کے لیے بندوبست کر کے لے آتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ گئے مال خانے میں، وہاں سے آٹے کی ایک بوری اپنی کمر کے اوپر اٹھائی اور اس خاتون کے گھر پہنچائی کہ یہ آپ جو ہے نا بچوں کے لیے۔ تو اندازہ لگائیے کہ خلیفہ وقت
اپنے کمر کے اوپر، کندھے کے اوپر رکھ کے اس تک پہنچائی۔ تو آج کل کا دیکھیے کہ ہم کس حالت سے گزر رہے ہیں، جو مہنگائی کا طوفان ہے، بچے روٹی کے لیے جو ہے نا محروم رہتے ہیں تو والدین ان کو مار دیتے ہیں، دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو میں تو التجا ہی کر سکتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ سڑکیں اور باقی یہ جو آپ ترقیاتی کام کراتے ہیں ان میں کرپشن بھی بہت ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے جب ہمارے اوپر اتنا یہ مصیبت آئی ہوئے قرضوں کی، مہنگائی کا طوفان ہے، تو کم از کم کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ سڑکوں والا بجٹ اور باقی جو ہے نا اس کو اس طرف کر دیجئے، چیزیں سستی کر دیں تاکہ لوگوں کو روٹی ملے کم از کم۔ تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو ہر صورت میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا وہ کھا پی کے سویا ہے۔ تو اس طرح ایک واقعہ ہے کہ دو خاتون تھیں، ایک بڑی نمازی پرہیزگار تھی، نماز روزہ بڑی پابند، لیکن یہ وہ پڑوسیوں کا اس نے برا حال کیا ہوا تھا۔ اور ایک خاتون تھی، وہ پکی نماز نہیں پڑھتی تھی لیکن کبھی پڑھ لی، لیکن اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا بہت خیال کرتی تھی۔ تو جو زیادہ پرہیزگار تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا کیونکہ وہ پڑوسیوں کو بہت تنگ کرتی تھی، اور دوسری کو جنت میں بھیج دیا۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ وہ تو زیادہ عبادت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پڑوسی بہت تنگ تھے۔ تو آپ اندازہ لگے کہ پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہیں۔ اس پہ تو اگر جتنی دیر بات کی جائے تو انسان لمبی بات کر سکتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کو کتنے حقوق دیے ہیں۔ اب میں جو جہاد پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لوگوں کو بھی شہید کا رتبہ دیا ہے۔ میں وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے والے کے علاوہ طاعون کی بیماری سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے